السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا کے پاروں کا ترجمہ مع مختصر وضاحت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں آج ہمارے پاس 22واں پارہ ہے وَمَن یقنت۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَمَن یقنت مِنکن للہ، اور تم میں سے جو کوئی تابع دار رہے گی للہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، اسے ہم اس کا ثواب بھی 2 گنا دیں گے، واعتدنا لہا رزقا کریما، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، لہٰذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لالچ کرنے لگے گا، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وقلن قولا معروفا، اور بات کرو معروف انداز میں۔ یعنی ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے، اس لیے ان کے تقوی کا یہ تقاضا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے ڈبل اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ثواب ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اس تقوی کا تقاضا ہے کہ وہ گفتگو میں بڑی محتاط طریقہ اختیار کریں۔ غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ عام عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا کرنے کی آواز میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا کچھ روب اور نسبتاً سخت آواز میں بات کریں، لیکن سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ تو یعنی کہ اس معاملے میں بات کرنے میں، کیونکہ ورنہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کچھ شہوت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے خواہ مخواہ کی امیدیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے دلوں میں کسی قسم کا اس طرح کا وہم تک نہ آئے۔ اس انداز میں بات کریں، تھوڑا سا مضبوط انداز میں۔ آگے فرمایا وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن، اور تم لوگ قرار پکڑو، ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور نہ نکلو، اور سنور کر نہ نکلو جیسے کہ پہلے جاہلیت میں لوگ نکلتے تھے، الاولیٰ الجاہلیت الاولیٰ، پہلی والی جاہلیت میں، واقمن الصلاۃ، اور تم نماز قائم رکھو، وآتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، واطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ ناپاکی کو دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کیا کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی من آیات اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ بہت باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، ایمان والے مرد ہوں یا اور ایمان والی عورتیں، اور عبادت گزار مرد ہوں، عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد ہوں اور سچی عورتیں،
والصابرین والصابرات، اور صابر مرد ہوں صابر اور صابر عورتیں، والخاشعین والخاشیات، اور دل سے جھکنے والے مرد ہوں اور دل سے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد ہوں اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وہ اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مومنہ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیرہ، پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے، من امرہم، اپنے معاملے میں۔ ایسا نہیں ہے، کسی کو اپنے معاملے میں بھی اختیار نہیں جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اصل میں اس سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان تو یہ تھا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا اور اسلام لانے کی توفیق دی، یہاں تک کہ یہ ان 4 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احسان کی تفصیل یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں اپنے والدہ کے ساتھ اپنے ننیال میں گئے تھے۔ وہاں قبیلہ کین کے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں غلام بنایا اور عکاظ میں لے جا کر حضرت حکیم بن حزام کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے یہ غلام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو حضرت خدیجہ نے انہیں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، جبکہ ان کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ عرصے کے بعد کہیں سے پتہ کراتے کراتے ان کے والد اور چچا کو جب معلوم ہوا تو وہ یہاں پہنچ گئے کہ ان کا بچہ مکہ مکرمہ میں ہے، تو انہوں نے کچھ معاوضہ دینا چاہا کہ ہم حضور ہم یہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس بچے سے یہ آپ پوچھ لیں، اگر یہ ساتھ جانا چاہے تو میں کسی معاوضے کے بغیر ہی اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، البتہ اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں زبردستی اسے نہیں بھیج سکتا۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا ہے، تو یہ ہمارے میں اپنے گھر جاتا ہوں، اسے تو پتہ چلا ہمارا گھر میں اپنے امی ابو ہیں اور یہ پوری فیملی ہے میری۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، آپ نے انہیں اختیار دیا کہ اگر وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن حضرت زید نے یہ حیرت انگیز جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کے والد اور چچا بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ان کا بیٹا آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ چچا پر ایک غیر شخص کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن حضرت زید نے جو جواب دیا وہ بڑا حیرت انگیز تھا، وہ یہ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کے والد اور چچا حیران ہوئے کہ ان کا بیٹا آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے آقا کا جو طرز عمل دیکھا، اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی شخص کو انہوں نے کہا میں نے جو ان کا طریقہ کار دیکھا ہے اس کی بنیاد پر میں کسی شخص کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور یہ تو وہ وقت ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ بہرحال اس پر ان کے والد اور چچا بھی مطمئن ہو کر چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فوراً آزاد کر دیا اور حرم مکہ میں جا کر قریش کے لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا، جیسے اس زمانے میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا بات کو واضح کرنے کا، پکا کرنے کا۔ تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج سے میں نے انہیں اپنا بیٹا بنا دیا ہے، تو یعنی وہ حضور پاک کے متبنہ بن گئے۔ اس بنیاد پر لوگ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ پھر بہرحال اس کے بعد حضور کی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب کی حضور نے ان سے نکاح کروایا، لیکن دونوں کی آپس میں کوئی بن نہ سکی، کوئی شکایت رہتی تھی۔
حضرت زینب کے دل سے اپنی خاندانی قوت کا احساس نہ جا سکا، اور اس وجہ سے حضرت زید کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، اور حضرت زید کو ان سے شکایت پیدا ہوئی، تو وقت آیا کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ حضور سے پہلے مشورہ کیا انہوں نے اس سلسلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ بیوی کو طلاق نہ دو، اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، جیسے یہاں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی کسی، تو پھر اس کے بعد فرمایا واتق اللہ، تو حضور نے حضرت زید کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو حضرت زینب سے حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت زید کے مشورہ لینے سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ حضرت زید کسی وقت حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا، تاکہ عرب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو جو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس رسم کا عملی طور پر خاتمہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ اول تو حضرت زید کا یہ نکاح آپ نے بڑے شوق سے کرایا تھا، دوسرا یہ کہ ان کے طلاق دینے کے بعد ان سے آپ کا نکاح ہونے سے مخالفین کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا کہ انہوں نے اپنے منہ بولی بہو سے نکاح کر لیا۔ لہٰذا جب حضرت زید نے آپ سے طلاق دینے کے بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی حکم آ جائے گا اس وقت تو سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا، لیکن جب تک حتمی حکم نہیں آتا اس وقت تک مجھے حضرت زید کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو میاں بیوی کے اختلاف کے موقع پر عام طور سے دیا جاتا ہے کہ طلاق سے حتی الامکان بچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ چنانچہ آپ نے یہی مشورہ دیا، اور یہ بات ظاہر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ کسی وقت حضرت زید اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیں گے اور پھر وہ آپ کے نکاح میں آئے گی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، یعنی جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، زوجنا کہا تو اسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا، اس خاتون کو، حضرت زینب کو، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے لیے اس بات میں کوئی تنگی اور حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی کے لیے اس معاملے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بھی پہلے گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر وہ لوگ ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اسی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہے، سب کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی خوب تسبیح کیا کرو صبح و شام۔
هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہی اللہ ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ، اور ان اہل ایمان کا باہمی سلام ہوگا جس دن وہ اس سے ملیں گے، اپنے اللہ سے ملیں گے، سلام تو ان کا آپس میں جو ملنا ہوگا وہ سلام کی دعا ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، یعنی اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ وبشر المؤمنین، تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی باتوں کو پر دھیان نہ دیجیے، ان کو مت مانیے، یعنی ان پر دھیان نہ دیجیے، ودع اذاہم، اور ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کیجیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ رکھیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور رکھوالا بننے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے آپ کے مددگار کے طور پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق بھی دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ، یعنی انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدہ، تو پھر تمہارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت واجب نہیں ہے، تعتدونہا، جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی پڑے۔ فمتعوہن، پھر انہیں کچھ دے دلا کر، وسرحو، دے دلا دو، یعنی انہیں کچھ نہ کچھ دے دو روانہ کرتے ہوئے، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرنا، یعنی اچھے انداز میں انہیں رخصت کرو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین یعنی باندیاں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے عطا کی ہیں، وبنات عمک وبنات عماتک، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا جائز ہے بنات عمک، اپنے چچا کی بیٹیوں سے، وبنات عماتک، اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وبنات خالک، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وبنات خالاتک، اور اپنی مامیوں کی بیٹیوں سے، خالاتک، اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک، شرط یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے، ان وہبت نفسہا، جو ہبہ کرے اپنے آپ کو، للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر پھر نبی بھی، دوسری طرف خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو، نکاح میں لانا چاہیں تو، خالصۃ لک، یہ رعایت اے نبی خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنین سے ہٹ کر، یعنی دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ چار، باقی مومنوں پر تو چار کی شرط ہے، آپ پر یہ شرط نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جو ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے ان، یعنی عام مسلمانوں پر، ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے سلسلے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی اجازت دی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتوی الیک من تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹائیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں۔
یعنی ان بیویوں میں سے آپ جس کی باری چاہیں ملتوی کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ ولا يحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، ويرضين، وہ سب کے سب راضی ہو جائیں، بما آتيتهن كلهن، اس پر جو آپ نے انہیں دی، وہ سب کے سب راضی ہو جائیں اس پر جو بھی آپ نے انہیں دی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آئی ہو۔ الا ما ملکت یمینک، البتہ جو لونڈیاں کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، الی طعام، یعنی تو کسی کھانے کی طرف تمہیں اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی غیر ناظرین اناہ، اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو داخل تو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر اپنی راہ لے لو۔ ولا مستانسین لحدیث، پھر باتوں میں گپ شپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیونکہ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بات ان کو تکلیف دیتی ہے۔ فیستحجی منکم، لیکن وہ تم سے شرماتے ہیں، تم سے بات یہ کرتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحجی من الحق، جبکہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان عورتوں سے یعنی نبی پاک کی بیویوں سے کچھ مانگو، متاعًا، کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تو ایک طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو، من بعد ہی، اس کے بعد، ابدا، کبھی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بار بیوی بن گئی، اس کے بعد کوئی اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے، اسے ہلکا نہیں، یہ لائٹ نہیں ہے، بڑی سنگین بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، چاہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان خواتین پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ان کی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ہی ان کے بارے میں جو ان کے ملک یمین ہیں، غلام ہیں۔ یعنی یہ ان کی لونڈیاں ہیں، کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان سب کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی ان کی یہ جو جن کا ذکر آیا ہے۔ واتقین اللہ، اور اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے مشاہدے میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے
رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں کی دعا کیا کرو، وسلموا تسلیما، یعنی درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں لعنت کر دی، پھٹکار بھیجی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، فقد احتملوا، تو ان کو اذیت دینے والے لوگ جو ہیں فقد احتملوا، تو انہوں نے اپنے سر بہتان لے لیا، بہتان و اثم مبینہ، اور صریح گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، کیا کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذینا، تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے لوگ، لنغرینک بہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے، بہم، ان کے خلاف، ہم ان کے خلاف آپ کو اکسا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ، ملعونین نہ اینما ثقفوا، اور یہ لوگ لعنت زدہ ہیں، اللہ کی پھٹکار میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر لعنت کر دی ہے، وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اس میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا، اور وہ ان سب نے کہا اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار تو ان کو 2 گنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان والو، لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے آذوا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی، وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگا کر انہیں بہت ستایا تھا، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تعالیٰ اس کے تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، یقیناً ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ امانت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہم نے امانت دی، امانت کا معنی یہ ہے کہ ایک آزادی مل جائے کہ اپنی مرضی سے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے۔ ایک ہے کہ مجبور جیسے بھی ہے اطاعت ہی کرنی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، مجھے اجازت مل جائے کہ میں اسے عمل کروں یا نہ کروں، تو یہ جو اجازت ملی ہے کہ اپنے ارادے سے ہی میں اللہ کی رضا پر عمل کروں گا، یہ امانت ہے۔ تو انسان نے اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری جو لی ہے، اس پر یہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تو اس آزادانہ مرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں سے جو منافق مرد ہوں گے اور منافق عورتیں ہوں گے، تو ان کو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر ہر چیز سے باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وهو الرحیم الغفور، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، قل بلا وربی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، وربی لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اور کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلك، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی چیز ایسی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ہر چیز کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں اس طرح کوشاں رہے کہ اسے بے بس کر ڈالیں، ناکام بنا ڈالیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم،
ان لوگوں کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ واجر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو علم عطا ہوا، واجر الذین اوتوا العلم، تو فرمایا وہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں، الذی انزل الیک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، هو الحق کا، وہی حق ہے، یعنی وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے، ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، یہی وہ حق ہے جو رہنمائی کرتی ہے اس ذات کی طرف، اس ذات کے رستے کی طرف جو نہایت غالب اور حمد و ثنا، از خود حمد و ثنا کا مستحق ہے، اس کے راستے کی طرف یہ ہدایت دیتی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ کافر لوگ کہنے لگے، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکے ہوگے، انکم لفی خلق جدید، تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ انکم لفی خلق جدید، اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے، اثر نو تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ افطرى علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، تو الزام اس طرح لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ افطرى علی اللہ کاذبا، کہ وہ جو شخص ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں، پتہ نہیں، افطرى علی اللہ کاذبا، پتہ نہیں شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بہ جنہ، یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ خود عذاب میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہے اور ان کے پیچھے بھی، ان نشا نقصب بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ، کہ کشادہ زرہیں بناؤ، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ کرو، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں یقیناً اسے دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کو چلنا بھی ایک ماہ کا سفر تھا، اور اس کا شام کو چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت کا ہوتا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کچھ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور اس کے رب کے حکم سے ان میں سے جو کوئی بھی حکم سے سرتابی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے تھے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ، وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، ما یشاء، یعملون لہو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، من محاریبہ، یعنی حضرت سلیمان جو ان سے طلب کرتے تھے اس طرح کا کام کر کے دیتے تھے، من محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیلہ، اور مجسمے، و جفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جواب، تالابوں کی مانند،
وقدور راسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو راسیات جمی ہوئی ہیں اپنی جگہوں پر، مستقل پڑی رہتی تھیں. اعملوا آل داود شکرا، اور ہم نے کہا اے داؤد کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو. وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. جو لوگ شکر گزار ہوں وہ بہت ہی کم ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے اس پر یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر لیا، ما دلہم علی موتہ، تو کسی نے ان کو موت سے آگاہ نہ کیا، یعنی ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا کسی نے خبر نہ دی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے اس کیڑے نے، تاکل من ساعتہ، جو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھاتا تھا. فلما خرّ، پھر جب وہ گر پڑا، تبینت الجن، تو جنوں پر واضح ہو گیا، ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ لوگ غیب کو جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے، اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ جو جنات تھے یہ اپنی فطرت کے مطابق بڑے سرکش تھے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں کام کرتے تھے. تو اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ نہ دیں، اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنات کی نگاہوں کے سامنے ایک ڈنڈا لے کر اس کے سہارے اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو گئے، جو شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، تاکہ جنات انہیں دیکھتے رہیں. اسی حالت میں انہیں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو عصا کے سہارے کھڑا رکھا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس عصا پر دیمک مسلط فرما دی، جس نے عصا کو کھانا شروع کیا. جو ہی وہ لاٹھی کمزور پڑ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم نیچے گر پڑا. اس وقت جنات کو احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو جو عالم الغیب سمجھتے پھرتے ہیں، وہ کتنی غلط ان کا اپنے بارے میں گمان ہے. اگر ان لوگوں کو واقعی غیب کا پتہ ہوتا تو اتنے دن تک غلط فہمی میں مبتلا رہ کر تعمیر کی یہ مشقت نہ اٹھانی پڑتی. تو فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے رہائش گاہوں میں، ان کے مسکن میں جہاں وہ رہا کرتے تھے، ایک نشانی موجود تھی. جنتان عن یمین و شمال، وہ باغات، دو باغات کے سلسلے تھے دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تو انہیں کہا جاتا تھا اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاؤ. بلدۃ طیبۃ، ایک تو شہر بہترین، ورب غفور، دوسرے پروردگار بخشنے والا، یعنی تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے. فعارضوا، لیکن انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، چنانچہ ہم نے ان پر بہت زور کا سیلاب بھیجا. وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے بدل دیا ان کے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ، ذوات اکل خمط واصل من صدر قلیل، جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھو کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان لوگوں کو، بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو، یعنی ایسا سزا ہم کسی اور کو تو نہیں دیتے، بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تو برکتوں کی زمین سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے ہوتے ہیں، تو ان بستیوں میں بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، فیہا قرن ظاہرتاً، ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی. وقدرنا فیہا السیرا، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا.
کہ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، اور کہا ہوا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو انہوں نے کہا، یعنی وہ لوگ کہنے لگے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فیصلے پیدا کر دے۔ وظالموا انفسہم، یوں انہوں نے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا۔ فجعلناہم احادیث، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کا خوگر ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ مَن یُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان لوگوں میں سے جو اس سے متعلق شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم معبود گمان کیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو حقیقت اس وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ لمن اذن لہ، اور اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں نہیں نفع دے گی کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، جب یعنی دلوں میں ایسے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ قالوا الحق کا، وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی۔ وہو العلی الکبیر، اور وہی ہے جو بڑا عالی، بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماوات والارض، کہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق فراہم کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے۔ قل اللہ، اور کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم یا تم لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے ان جرائم کے، وہ ان کاموں کے بارے میں جو ہم نے، ان چیز کے بارے میں جو ہم نے جرائم کیے۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر وہ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی تو ہے خوب فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، کہہ دیجئے ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی نہایت کامل ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے، للناسی بشیرا ونذیرا، جو خوشخبری سنائے اور خبردار بھی کرنے والا ہے، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یعنی یہ قیامت والا معاملہ کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم
لوگ سچے ہو۔ کل لکم میعاد یومن لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے بهذا القرآن، اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے تھے، یعنی اس قرآن سے پہلے۔ ولو تری اذ الظالمون، اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موقوفون کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے، یعنی ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ یقول الذین کفروا، جو لوگ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، تو جو لوگ کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، یعنی اپنے اپنے جرائم کا بھی الزام دوسروں پہ لگائیں گے۔ قال الذین استکبروا، اور وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان کو جو ان سے کمزور تھے، جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ ہدایت تو تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، تو وہ لوگ جن کو کمزور سمجھا گیا تھا اور دبایا گیا تھا وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، لیڈر بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار، یہ تمہاری ساری باتیں جو ہیں یہ رات دن کی سازشیں تھیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی، اذ تامروننا، یعنی تمہاری یہ مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روک رکھا تھا، اذ تامروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ اندادا، اور اس کے ساتھ شریک بنائیں دوسروں کو، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اللہ فرماتے ہیں اور یہ سب جب یہ لوگ اب اپنے پچھتاوا کو چھپا رہے ہوں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اس لیے کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا ہوگا۔ تو جب یہ لوگ عذاب کو دیکھ چکے ہوں گے تو اب سوائے تو یہ اپنی حسرت کو، اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے طوق ڈال دیے ہیں ان کافروں کی گردنوں میں، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کا جو عمل وہ کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اموال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ تمہیں مرتبے میں ہمارا مقرب بنا دے، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دوگنا اجر ہے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالاخانوں میں امن سے رہیں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو ناکام کرنے کی، ان کو ناکام بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، ان سب کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کرتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے فراوانی کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، ثم یقول للملائکۃ، پھر وہ فرشتوں سے فرمائے گا، اہؤلاء، کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایاکم کانوا یعبدون،
کیا یہ وہ لوگ ہیں تمہیں جو پوجا کرتے تھے؟ یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت ہی کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولیجنا من دونہم، وہ کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ کی ذات کی تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہی ہمارا ولی ہے ان کے سوا۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرهم بہم مومنون، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کہ اب چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، کہ یہ شخص، کہ کچھ نہیں یہ شخص، إِلَّا رَجُلٌ، یہ کوئی نہیں ہے بس ایک ایسا آدمی ہے، یریدو جو چاہتا ہے، ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، کہ وہ تمہیں برگشتہ کر دے ان معبودوں سے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں بس ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا للحق، اور جب ان کافروں کے وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ یعنی یہ لوگ اس قرآن کو معاذ اللہ من گھڑت کہہ رہے ہیں، حالانکہ من گھڑت تو خود ان کا مذہب ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے ان مکہ کے مشرکین کے پاس، نہ کوئی پیغمبر، لہٰذا انہوں نے جو کوئی مذہب بنایا ہے وہ اپنے دل سے گھڑ کر بنایا ہے۔ اور یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کا آنا، یہ تو اب پہلی مرتبہ ان کو کتاب اور پیغمبر سے نوازا گیا ہے، اس کا تو تقاضا تھا کہ یہ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ الٹے اس کے مخالف بن گئے ہیں۔ وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسی رہی میری پکڑ ان کے لیے میری پکڑ کیسی رہی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے پیغمبر ان سے کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر یا اکیلے، پھر غور کرو۔ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ تمہارے ساتھی کو جنون کا کوئی عارضہ نہیں ہے، تمہارے اس ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، وہ تو صرف تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تو تمہاری ہی ہے، تم خود رکھ لو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، یعنی حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ باطل کو ضرب لگا رہا ہے۔ علام الغیوب، وہ خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کو۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حق باتیں وحی کے ذریعے اوپر سے آ رہی ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے حق کو بھیج کر اس باطل پر غالب فرما رہا ہے، لہٰذا چاہے تم کتنی مخالفت کر لو، باطل بہرحال آہستہ آہستہ ختم تو ہو جائے گا اور حق غالب ہو آ کر رہے گا۔ قل جاء الحق،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے، دوبارہ لانے پر قادر نہیں ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور ساتھ ہی کہہ دیجئے کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھی کو ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سب اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کی ہے، نازل کر رہا ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا، ہر ایک سے قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو اس دن بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، اور یہ لوگ قریبی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اتنی دور کی جگہ سے، یعنی اتنی دور کی جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کی اصل جگہ تو دنیا ہے جو اب دور جا چکی، اب اتنی دور پہنچنے کے بعد جب وہ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو تب ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا ہے، پہلے اس کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور دور سے تکے کے تیر چلاتے رہے، تکے کے تیر پھینکا کرتے تھے، من مکان بعید، دور دور سے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اٹک کے تکے کے تیر چلاتے تھے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسے کہ ان جیسے لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب والے شک میں پڑے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ سبا مکمل ہوئی۔ اب سورۃ فاطر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیے ہے، الی اجنحۃ، ایسے فرشتوں کو، الی اجنحۃ مثنی، جو 2 پروں والے، و ثلاثہ، اور 3 و رباع، اور 4 یعنی 2 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، تو یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جسے وہ روک لے پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ وهو العزیز الحکیم، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق وہاں پہنچاتا ہو آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز بھی تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، یقین جانو کہ شیطان تم سب کا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، چنانچہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو تاکہ وہ بھی جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل، اس کی برائی والے عمل مزین کر دیے گئے ہوں، فرآہ حسنا، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی کہ ایسا شخص ہدایت پا سکتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء، یقیناً اللہ تعالی گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان ان لوگوں کے رنج کی وجہ سے گھلے نہ۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، واللہ علیم بما یصنعون، یقین رکھو کہ وہ جو اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور وہی اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، یا وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، الی بلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، فسقناہ الی بلد میت، پھر اس بادل کو ہم ہانک دیتے ہیں الی بلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بالارض بعد موتہا، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح سے ہوگا تمہارا اٹھایا جانا بھی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو یاد رکھو، ذہن میں رکھو، پتہ تمہیں ہونا چاہیے تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل پھر اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثی، اور نہ ہی کسی مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے، ولا تدع الا بعلمی، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر یہ کہ اس کے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے فرحت بخش ہے، سائغ شرابہ، اس کا پینا خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے سخت کڑوا۔ تو یہ دو سمندر یا دو دریا دونوں معنی ہو سکتے ہیں البحران کے۔ ومن کل تاکلون، اور ان سب سے تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور دونوں سے ہی تم نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، جنہیں تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو چلتی ہیں، یعنی اس کے سینوں کو چیرتے ہوئے، من فضلہ، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ تبارک و تعالی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ ہے تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کو، تو وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے،
وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال وہ سن بھی لیں مستجابوا لکم تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں تو جس ذات کی تمام باتوں کی مکمل خبر ہے اس کی برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اپنے رب کی ہاں، تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے. ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، یعنی کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر بوجھ تلے دبی کو کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کے ہٹانے کے لیے تو انہیں تو نہیں اٹھائے گا کوئی اس میں سے کچھ بھی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں، خبردار کر پاتے ہیں. یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. وما یستوی العامی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، اور نہ ہی روشنی. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ ہی دھوپ برابر ہو سکتے ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مردہ لوگ. ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبروں کے اندر ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو خبردار فرمانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو بھیجا، یقیناً ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے والے تو پہلے ویسے بھی جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، تو وہ تو جھٹلا ہی چکے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. وبالزبر، اور اور صحیفے لے کر آئے تھے. وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، روشن کتابیں لے کر آئے تھے. ثم اخذت الذین کفروا، پھر ان لوگوں کو میں نے پکڑ لیا جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا. فکیف کان نکیر، تو کیسی رہی میری سزا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل جن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بید، اور پہاڑوں میں بھی دھاریاں ہیں سفید. وحمر مختلف الوانها، اور سرخ. بید وحمر، سفید اور سرخ. مختلف الوانها، ان کے مختلف رنگ ہیں. وغرابیب سود، اور کووں جیسے سیابی، کالے سیابی. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی. مختلف الوانہ، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں. کذالک، اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے تو اس کے بندوں میں سے وہی ہیں جو اہل علم ہیں. ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ بہت زبردست نہایت بخشنے والا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، بے شک
یقیناً وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے سرًا و علانیۃً، خفیہ اور علانیہ، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی، انہ غفور شکور، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے، هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ سچ ہے، وہ سچی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ فمنہم ظالم لنفسی، تو ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، اور ان میں کچھ درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان کے لیے باغات ہوں گے رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، جس میں نہ ہمیں کبھی کوئی کلفت چھو کر گزرے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان سے دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ اس دوزخ میں چیخ پکار کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے، اخرجنا، ہمیں باہر نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر اب نیک کام کریں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، تو ان سے جواب میں کہا جائے گا بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا، یتذکر فیہ من تذکر، تو جس نے اس میں سمجھنا بوجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی تو آیا تھا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب مزہ چکھو کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار ہو۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والا ہے، کہ پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اپنے سے پہلے والے لوگوں کا، انہ علیم فمن کفر فعلیہ کفر، اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس کوئی اضافہ نہیں کرتا، الا مقتا، سوائے اللہ کے غضب کے، یعنی اللہ کے مزید غضب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا تم نے اپنے ان شریکوں کے بارے میں کبھی غور کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں،
ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، مگر بلکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدے نہیں دے رہے مگر فریب کے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلیں نہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقینا اللہ بڑا بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی تھیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ لازماً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے کسی بھی امت سے بڑھ کر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب آ گئے ان کے پاس خبردار کرنے والی شخصیت، ما زادہم الا نفورا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ما زادہم الا نفورا، تو اس چیز نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، یہ زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے۔ ولا یحیق، تو یعنی یہ جو ان کا نفور ہے اس کی وجہ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور بری چالیں چلتے ہوئے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال کا وبال نہیں پڑتا مگر اس کے چلنے والے پر ہی۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں سوائے پہلے والوں کے انجام کے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون کو رخ پھیرتے ہوئے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں، فینظروا، تو یہ لوگ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ اسے کوئی بھی چیز آسمانوں میں یا زمین میں عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن وہ مؤخر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خود دیکھنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ فاتر مکمل ہوئی، تو سورۃ یاسین کا بقیہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا یاسین، یہ بھی بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا حروف مقطعات ہیں، دونوں آراء موجود ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت بھرے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے جو بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ فہم غافلون، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات پوری ہو چکی ہے۔ فہم لا یؤمنون، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، نہیں لا رہے ہیں، نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم،
ہم نے ان کے گلوں میں ڈال رکھے ہیں اغلالن توق، فہی الی الاذقان جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم مقمحون اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ کھڑی کر دی ہے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے بھی سدن ایک آڑ ہے، فاغشیناہم اور اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے، فہم لا یبصرون بس اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وسواء علیہم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر برابر ہے، انذرتہم چاہے آپ ان کو ڈرائیے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیے، یعنی انہیں خبردار کیجئے یا نہ کیجئے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے حق میں تو معاملہ برابر ہی جائے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو الذکر یعنی قرآن مجید کی پیروی کرے، من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب اور رحمان سے غیب میں ہوتے ہوئے ڈرے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے عمل آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھے جاتے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور ان کے ان کاموں کو بھی جو اثرات ہیں ان کو بھی، ان کے ان کاموں کے جو اثرات ہیں وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ اور ہم نے ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے مثال پیش کیجئے اس بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے تھے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث تو ہم نے ان کو ایک تیسرے کے ساتھ تقویت دی، فقالوا انا الیکم مرسلون تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم تو انہوں نے کہا، ان رسولوں نے فرمایا، ربنا یعلم ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون اس بات کی یہ یقینی ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین اور باقی رہی ہماری ذمہ داری تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، لئن لم تنتہوا اگر تم لوگ باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم تو رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری نحوست تو خود تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى اور شہر کے اقصا یعنی دور علاقے سے ایک آدمی آیا، یسعى بھاگتے ہوئے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اس نے کہا یا قومی اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین تم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، وهم مهتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی 22واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے، اس کے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔